مکاتب اسلامیہ، یہ مدارس اسلامیہ، یہ کیا چیز ہے؟ اس سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں؟ اس سے ہمیں کیا رہنمائیاں ملتی ہے؟ معزز مسلمان بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن اور اہل قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، ہم شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ارکان اسلامیہ کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے والے ہیں۔ ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح سے ہم اپنی ایمان کی فکر کرتے ہیں، اپنی اسلام کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو، ہماری اسلامی شعائر محفوظ ہو، اور ہم کامل اور مکمل طور پر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر سکیں۔ معزز مسلمان بھائیوں، جس طرح سے ہماری اور آپ کی فکریں ہیں، ٹھیک اسی طرح سے آج کے اس مکتب کے پروگرام سے، مکتب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اسٹیج سے ہم تمام کو اس بات کا سبق حاصل کرنا ہے کہ یہ معصوم بچے اور بچیاں، یہ نونہال بچے اور بچیاں جو ہمارے اور آپ کے سامنے زبردست انداز میں قرآن مقدس کی تعلیمات کو اور احادیث نبویہ کو اور بے شمار ارکان اسلام کو، فرائض اور وضو کے سنن کو، ان تمام چیزوں کو ہمارے سامنے ذکر فرمایا ہے، ایسے ہی ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر اولاد کی، ہر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کے سلسلے میں، اپنے بال بچوں کے سلسلے میں، آنے والی نسلوں کے سلسلے میں ان کی ایمان اور اس کے اسلام کی فکر کرے کہ ان کے اندر ایمان اور اسلام کس طرح سے ہمیشہ محفوظ ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح سے بہت سارے لوگ روڈوں پہ ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے، ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر پنڈال میں تشریف لائیں، فائدہ ہوگا۔ ہم روڈوں پہ گھومتے رہیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ایک مبارک مجلس ہے اور قرآنی مجلس ہے، دینی مجلس ہے، یہاں ہمارا اور آپ کا یقیناً آنا قابل اجر و ثواب ہے۔ خیر معزز مسلمان بھائیوں، میں اتنا بتلا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مکاتب اسلامیہ جو قائم کیے گئے ہیں، خصوصاً اس محلے میں، اس گاؤں میں مکتب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، یہ ہمیں بے شمار اسباق دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دنیا کے جتنے بھی مال و متاع ہے، دنیا کے جتنے بھی ساز و سامان ہے، اور دنیاوی جو ہماری اور آپ کی زندگی ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم تمام کو اس بات پر یقین ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں، ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ دنیا کبھی نہیں جائے گی، دنیا کی کوئی ساز و سامان ہمارے پاس نہیں جائیں گے۔ ہم سبھی جانتے ہیں ہماری یہ محلے، ہماری یہ بلڈنگیں، ہماری یہ جائیداد اور ہمارے بینک بیلنس جتنے سارے ہیں، سب کے سب ہمارے پیچھے رہ جائیں گے۔ کیا چیز ہمارے پاس رہے گی؟ کون سی چیز ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی؟ کون سی چیز ہماری کامیابیوں کا ذریعہ بنے گی؟ میرے بھائیوں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری احادیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث۔ جب انسان مر جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے فنا ہو جاتی ہے، محترم دوستو، تو موت کے بعد اس کے تمام اعمال کے جو دروازے سب بند ہو جاتے ہیں، اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں، کچھ خدمتیں ایسی ہیں جو موت کے بعد بھی انسان کو ملتی ہے، موت کے بعد بھی انسان کو دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز میں، اسی احادیث میں بات ارشاد فرمائی، الا من ثلاث، من صدقۃ جاریۃ، صدق جاریہ، اسی طرح سے ولد صالح یدعو لہ، وہ اولاد جو نیک ہو، وہ اولاد جو عبادت گزار ہو، وہ اولاد جو دین کی خدمت کرنے والی ہو، وہ اولاد جو دین کی حمیت کرنے والی ہو، وہ اولاد جو دین کے معاملے میں ہمیشہ آگے رہنے والی ہو۔ جو باپ اپنی اولاد کو نیک بنا کر جاتا ہے، جو باپ اپنی اولاد کو نیک صالح سنوار کر جاتا ہے، جو والدین اپنے اولاد کو نیک صالح بنا کر چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ اولاد مساجد میں یا دیگر جگہوں پر اپنی عبادات میں اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے، اور اس
اس اولاد کی دعا ان ماں باپ تک ضرور پہنچتی ہے جو ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اسی طرح سے معزز مسلمان بھائیوں، یہ مکاتب اسلامیہ جو ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کیا چیز بنائی جا رہی ہے؟ یہ کن چیزوں کے کارخانے ہیں؟ یہاں کیا چیزیں تیار ہو رہی ہے؟ وہی اولاد میرے بھائیوں جو ہمارے اور آپ کے بعد ہمارے حق میں دعائیں کرے گی، جو دینی تعلیمات حاصل کرے گی، اور یقیناً آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس مشکل حالات میں جہاں ہر طرف بے حیائی ہے، برائی ہے، گناہوں کے بے شمار اڈے کھلے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں یہ مکاتب دینیہ قائم کرنا، اسے چلانا، اس کو سنبھالنا اور ان بچوں پر محنت کرنا، ان کی دینی فکر کرنا، یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ معزز مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جن مکاتب اسلامیہ کو قائم کرتے ہیں اور اس میں پڑھنے والے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے فکر کرتے ہیں، پاک پروردگار عالم انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ لہذا معزز دوستو، ہماری اور آپ کی جو اولاد ہے، ہم انہیں ضائع نہ کریں، ہم انہیں ضائع نہ کریں۔ اپنی اولاد کو جس طرح سے بے شمار بچے یہاں پر اپنے تعلیمی پروگرام کو پیش کیا ہے، قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمان کو پیش کیا ہے، ہر ماں باپ اس بات کی ضرور فکر کرے کہ ہمارے بچے مکتبوں میں آ کر قرآن سیکھنے والے بنے، نبی کے نام سیکھنے والے بنے، دین سیکھنے والے بنے، اسلام کی تمام احکامات سیکھنے والے بنے۔ جب یہ بچے ان تمام چیزوں کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، ان کے دل میں اترے گا، تو میرے بھائیوں صرف اور صرف انہیں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ان ماں باپ کو بھی فائدہ ہوگا جو اپنے بال بچوں کی دینی فکر کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اولاد کی فکر کرنا والدین کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، والدین پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنے اولاد کو نیک بنائیں، اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے اولاد کو عالم دین بنائیں۔ یہ ایک والدین کے لیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم اور آپ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ایک مختصر سی مثال جس کو قرآن نے پیش کیا ہے، اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ معزز مسلمان بھائیوں، یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ وقت کے جلیل القدر نبی تھے، وقت کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ کے خود والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام وقت کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ کے چچا اسماعیل علیہ السلام وقت کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام وقت کے جلیل القدر نبی ہی نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آپ کے پاس شروع ہوا، میرے بھائیو ان کی تمام کڑیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا کر کے ملتی ہے۔ آپ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، آپ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس میں یوسف علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ معزز مسلمان بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اس باتوں کو ذرا غور سے سنیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے وقت، آخری وقت ہے، بستر مرگ پر ہیں، اولادوں کو بلاتے ہیں اور بلا کر کیا سوال کرتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، اے میری اولاد میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گی؟ تمہارے لیے عبادت کے لائق کون ہوگا؟ میرے بھائیوں، یعقوب علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا؟ کس لیے کیا؟ میں آپ کو بتانا اس لیے چاہتا ہوں، یعقوب علیہ السلام اس وقت مصر میں موجود تھے اور مصر کا ماحول اکثر مشرکوں کا تھا، غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ حاکموں کی عبادت کرتے تھے، سورجوں کی عبادت کرتے تھے، دریاؤں کی عبادت کرتے تھے، جھاڑ درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بہت ساری چیزوں کو رب بنا لیے تھے، خدا بنا لیے تھے۔
ان کو اتنا معلوم کرنا تھا کہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں. میری اولاد جو اس وقت موجود ہے ان کے ذہنوں میں کیا بات ہے؟ میرے محترم دوستو، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اس سوال پر ان کی اولاد نے جواب دیا، نعبد الہک و الہ ابراہیم. فرمایا کہ ہم آپ کی اور آپ کے رب کی اور آپ کے باپ اسحاق اور آپ کے دادا ابراہیم ان تمام کے رب یعنی اللہ رب العزت کی ہم عبادت کریں گے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ذہنی، فکری، دینی ہر اعتبار سے ان کی فکر کرے کہ ان کے ذہنوں میں کیا چیز پھر رہی ہے، وہ کس حساب سے زندگی گزار رہے ہیں. میرے معزز مسلمان بھائیوں، جس طرح سے ہم اور آپ یعنی ایک والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو اولاد ہے، ان کے جو بچے اور بچیاں ہیں، ان کی خدمت کرے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے. ہر کوئی چاہتا ہے. اگر کوئی اولاد بگڑ جاتی ہے، اگر کوئی اولاد راہ راست سے ہٹ جاتی ہے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، عزت نہیں کرتی، تو ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں. وہ سخت ناراض ہوتے ہیں، وہ دعائیں بھی دے بیٹھتے ہیں. تو جس طرح سے ہمارے حقوق یعنی ماں باپ کے حقوق اولاد کے اوپر ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اولاد اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کرے اور ان کا خیال رکھے، ان کی گستاخی نہ کرے، ان سے سخت لہجوں میں بات نہ کرے. میرے بھائیوں، کیا اولاد کے حقوق ہم پر نہیں ہیں؟ ہمارے حقوق اولاد پر ہیں، ہم اسے گنواتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا ہے. ماں کہتی ہے میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے، وہ صرف اپنی بیوی کی بات مانتا ہے. طرح طرح کی باتیں ہم اور آپ کرتے ہیں. جب ایک اولاد نافرمان بن جاتی ہے، میرے بھائیوں، اس اولاد کو نافرمان بنانے میں کس کا ہاتھ رہا ہے؟ اس اولاد کو جنم کس نے دیا ہے؟ اس اولاد کی پرورش کس نے کی ہے؟ یہ ہم نے اور آپ نے کی ہے. تو جس طرح سے ہم اور آپ ان اولاد سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ، میری بچی میری بات نہیں سنتی ہے، تو جہاں ہم اپنے حقوق گنواتے ہیں وہی ان بچوں کے بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں. ان بچوں کے بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ جب یہ بچے جنم لیتے ہیں تو میرے بھائیوں، ہم پر سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کے ایمان، ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کی صحیح فکروں کو ہم سامنے رکھیں. ہم غفلت نہ برتیں. ہم اور آپ ان کے ہاتھوں میں بے شمار ایسے کھلونے لا کر پیش کر دیتے ہیں اور بالکل غفلت برتتے ہیں. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، ہم اس کا کوئی خیال نہیں کرتے ہیں. اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، کانوینٹوں میں پڑھتا ہے، لیکن میرے بھائیوں کبھی بھی ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، قرآن جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، مدارس، مساجد، مکاتب کیا ہوتے ہیں جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، اسلام کے کیا ارکان ہیں جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے. تو میرے معزز مسلمان بھائیوں، میں یہی بدلہ دینا آپ کو چاہتا ہوں کہ جہاں ہمارے حقوق ہیں ان اولاد پر، وہی ان اولاد کے حقوق بھی ہم پر ہیں. ایک واقعہ مختصر مثال کے طور پر میں اسے عرض کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. معزز مسلمان بھائیوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. ایک باپ آ کر شکایت کرتا ہے کہ یا امیر المؤمنین، میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو طلب کیا، بلایا، کہا کیا بات ہے، تمہارا باپ تمہارے سلسلے میں شکایت کر رہا ہے. اس وقت اس بچے نے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں یہ کیس اور یہ شکایت کی، یا امیر المؤمنین آپ بتائیے کیا میرا حق میرے باپ پر نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں ہے؟ خود سوال کرتا ہے، امیر المؤمنین آپ بتائیے کیا حقوق ہے میرے باپ پر؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا حق تمہارا یہ ہے، ایک شخص شادی کرتے وقت، ایک شخص نکاح کرتے وقت، خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں جو غیر شادی شدہ ہیں وہ متوجہ ہو، شادی کرتے وقت اس بات کا خیال کریں کہ وہ دیندار، نیک، صالح
عورت کا شادی میں انتخاب کرے. یہ پہلا حق ہے باپ کا کہ نکاح کے وقت نیک صالح عورت کا انتخاب کرے. نمبر 2، جب اولاد ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے. جب اولاد ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے. نمبر 3، اس کے قرآنی تعلیمات، اخلاقی تعلیمات، دینی تعلیمات، اسلامی تعلیمات کی فکر کرے. یہ 3 حقوق ہیں اولاد کی ماں باپ پر. اس بچے نے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھری عدالت میں فرمایا میرے باپ نے اس میں سے کسی حق کو میرے لیے ادا نہیں فرمایا. اس نے ایک مجوسی سے نکاح کیا. اس نے میرا نام جعل رکھا جس کا نام بدصورت ہے. اس نے مجھے کوئی دینی تعلیم نہیں دی. امیر المؤمنین نے عدالت کو یہ کہہ کر خارج کر دیا او باپ تو نے اپنی اولاد کا کوئی حق نہیں ادا کیا. آج تجھے اپنے حق کے مطالبے کی کوئی حق نہیں تم رکھتے ہو. تمہارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے حق کا مطالبہ کرو. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، ہمارے لیے یقیناً بہت ضروری ہے کہ ان مکتبوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں اور ہم اسکول پڑھائیں، کالج پڑھائیں، کانوینٹ میں ڈالیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹہ 2 بھی نظام ہے اس مکتب کا الحمدللہ، جہاں بچوں نے زبردست طریقے سے قرآنی پروگرام کو پیش کیا ہے. اپنے بچے کے دینی اور فکری، اخلاقی ان تمام چیزوں پر توجہ دیں. یہ ہمارے لیے بروز قیامت نجات کا ذریعہ بنے گی، نجات کا ذریعہ بنے گی، ہمارے لیے کامیابیوں کا ذریعہ بنے گی. اللہ رب العزت ہم تمام کو انہی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.